بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ ایک کسائی تھا، اس کا کام یہ تھا کہ وہ روزانہ رات میں جانور ذبح کرتا تھا اور دن میں اپنی دکان پر لا کر بیچا کرتا تھا۔ اور جب وہ کسائی جانور ذبح کرتا تو اس جانور کا خون کسائی کے کپڑوں پر لگ جاتا تھا اور واپسی پر وہ کسائی ویسے ہی خون آلود کپڑوں میں ہی آتا تھا اور وہ گھر آ کر کپڑے بدل لیا کرتا تھا۔ ایک رات کی بات ہے کہ وہ کسائی خون آلود کپڑوں میں گھر واپس آ رہا تھا۔ رات کا اندھیرا بھی تھا کہ اچانک ایک شخص دوڑتا ہوا، شور مچاتا ہوا اس کسائی کے پاس آیا اور اس کسائی کو پکڑ لیا۔ کسائی نے جب دیکھا تو حیران ہو گیا، کیونکہ جو شخص دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا تھا اس شخص کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس شخص کی جان نکل گئی اور وہ مر گیا۔ کسائی نے دیکھا کہ اس شخص کے جسم میں ایک چھری تھی جو کسی نے گھونپ دی تھی۔ اس شخص کو مارنے والا اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر بھاگ گیا تھا۔ اتنے میں اور کچھ لوگ وہاں آ گئے۔ لوگوں نے مرنے والے شخص کو بھی دیکھا اور اس کسائی کو بھی دیکھا جس کے کپڑوں پر خون لگا ہوا تھا۔ لوگوں نے سمجھا کہ اس شخص کو اس کسائی نے قتل کیا ہے۔ لوگوں نے اس کسائی کو پکڑ لیا اور پکڑ کر اسے قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی نے گواہ دیکھے، ان کی بات سنی اور مرنے والے کی لاش دیکھی تو قاضی نے اس کسائی کو موت کی سزا دی اور یہ حکم دیا کہ تمام لوگوں کے سامنے اس شخص کا سر قلم کیا جائے گا۔ چنانچہ جب اس کسائی کا سر قلم کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے لایا گیا تو اس کسائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو اس کسائی کو جو لانے والا وہ پولیس آفیسر تھا۔ اس نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہیں اپنے جرم کے اوپر ندامت ہو رہی ہے؟ تب اس کسائی نے کہا کہ ہاں، ندامت تو ہو رہی ہے، لیکن اس قتل پر نہیں جس کے لیے مجھے سزائے موت دی جا رہی ہے، کیونکہ میں نے اس شخص کا قتل نہیں کیا ہے، میں کسی اور کا قاتل ہوں۔ یہ سن کر وہ پولیس آفیسر بہت حیران ہوا اور پوچھنے لگا کہ تمہاری کہانی کیا ہے؟ تم نے کس کا قتل کیا ہے؟ اب وہ کسائی بتانا شروع کرتا ہے کہ میری جوانی کی عمر تھی، یہ تب کی بات ہے، میں اس وقت کشتی چلاتا تھا، لوگوں کو دریا کے ایک طرف سے دوسری طرف لے جایا کرتا تھا اور یہی میری کمائی کا ذریعہ تھا۔ ایک مرتبہ ایک عورت اپنی جوان بیٹی کے ساتھ میری کشتی پر آ کر بیٹھی۔ میں نے لڑکی کو دیکھا تو وہ بہت خوبصورت تھی، میں اس پر فدا ہو گیا۔ میں نے اس لڑکی سے اشارے کے ذریعے بات شروع کر دی۔ جب اس لڑکی نے دیکھا کہ یہ نوجوان مجھ میں دلچسپی لے رہا ہے تو اس لڑکی نے بھی اشارے کے ذریعے اس نوجوان کو جواب دیا کہ میں کوئی گناہ نہیں کرنا چاہتی، اگر تم مجھے پسند کرتے ہو تو میرے والدین سے بات کرو۔ وہ لڑکی بہت نیک اور پاک دامن تھی۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں 1 سال اس لڑکی کی محبت میں تڑپتا رہا۔ آخر کار میں نے اس لڑکی کے والد سے ہمارے رشتے کے بارے میں بات کی تو اس لڑکی کے والد نے انکار کر دیا اور کہا کہ میری بیٹی بہت خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے اور بہت نیک ہے، میں اس کی شادی کسی بہترین انسان سے کروں گا، تمہارے ساتھ نہیں۔ تمہارے پاس نہ تو علم ہے نہ نیکی ہے، تمہارا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں بہت مایوس ہوا، اس لڑکی کی شادی کسی اور سے ہو گئی اور میں اسی طرح تڑپتا ہوا اپنی زندگی گزارنے لگا۔ اسی طرح 2 سال گزر گئے۔ پھر ایک دن کی بات ہے کہ میں روزانہ کی طرح اس دن بھی کشتی لے جا رہا تھا کہ ایک عورت نے مجھے آواز دی۔ میں کشتی کو لے کر کنارے آ گیا۔ وہ عورت میری کشتی میں بیٹھ گئی۔ اس عورت کے ہاتھ میں 1 سال کا بچہ تھا۔ میں نے کشتی چلانی شروع کی۔ جب اس لڑکی کے چہرے پر میری نظر پڑی، میں نے جب غور سے دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جس کی محبت میں 2 سال سے تڑپ رہا ہوں۔ تو میں نے اس لڑکی سے بات چیت شروع کر دی تو اس لڑکی نے کہا کہ دیکھو، تم مجھ سے کوئی بات مت کرو، کیونکہ اب میری شادی ہو چکی ہے، میرا ایک خاوند ہے اور یہ میرا بیٹا ہے
اور میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں اور اب میں تم سے بات بھی نہیں کر سکتی۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ تم پہلے تو مجھ سے بات کرتی تھی۔ یہ سن کر اس لڑکی نے کہا کہ میں اس وقت کنواری تھی، تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے تو میں نے کہا تھا کہ میرے والد سے بات کرو، لیکن اب یہ بات بھی ختم ہو چکی ہے، اب میری شادی ہو چکی ہے، اب یہ معاملہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں نے تمہیں بہت یاد کیا ہے، میں بہت تڑپا ہوں تمہارے لیے، میں راتوں کو روتا تھا تمہاری یاد میں۔ یہ سن کر وہ لڑکی کہتی ہے کہ دیکھو مجھ سے ایسی باتیں مت کرو، اب میں کسی اور کی بیوی ہوں۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے اس لڑکی کو بہت ہی گندی اور فحش قسم کی باتیں کر کے اپنی طرف راغب کرنا چاہا، اس کے جذبات کو بھڑکانا چاہا، مگر وہ عورت بالکل خاموش بت بنی بیٹھی رہی۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میرے دل میں گناہ کا خیال آیا، میں نے اس عورت سے کہا کہ دیکھو یہ بچہ تو چھوٹا ہے، تم اسی کشتی کے اندر میرے ساتھ رشتہ قائم کر لو، میرے قریب آ کر میری خواہش پوری کر دو۔ اس لڑکی نے کہا کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، اب میں کسی اور کی بیوی ہوں، میں کسی اور کی امانت ہوں۔ اس نوجوان کے اوپر تو شہوت سوار تھی، وہ شہوت میں بالکل درندہ بنا ہوا تھا۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں نے پہلے اسے پیار سے سمجھایا اور اپنے قریب لانے کی کوشش کی، مگر اس عورت نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے انکار کرنے پر مجھے بہت غصہ آیا تو میں نے اس سے اس کا بیٹا چھین لیا اور میں اسے دھمکانے لگا کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہارے بیٹے کو مار دوں گا۔ وہ عورت رونے لگی، وہ بھی آخر ماں تھی، بہت روئی تڑپی کہ میرے بیٹے کے ساتھ ایسا مت کرو، مگر اس نوجوان پر تو جیسے شیطان سوار ہو چکا تھا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے اس کے بیٹے کو الٹا کر کے اس کا سر پانی میں ڈال دیا، وہ بچہ تڑپنے لگا تو میں نے اسے پانی کے باہر نکال لیا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ عورت میری بات مان لے، مگر وہ عورت روتی رہی، مگر گناہ کرنے پر آمادہ نہیں ہوئی، یہاں تک کہ بار بار اس بچے کو پانی میں ڈالنے کی وجہ سے وہ بچہ مر گیا۔ میں نے اس بچے کو پانی کے اندر پھینک دیا۔ اب وہ لڑکی کشتی میں میرے ساتھ اکیلی تھی تو میں نے چاہا کہ میں زبردستی اس لڑکی کو اپنے قریب کر لوں اور اس سے اپنی خواہش کو پوری کر لوں، مگر لڑکی نے اپنی طاقت کے بقدر اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کی۔ پھر میں نے اس کو بے پردہ کر دیا، اس کے بالوں کو پکڑ کر کہا کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہیں بھی تمہارے بچے کی طرح پانی میں ڈبو کر مار دوں گا۔ اس لڑکی نے کہا کہ تمہیں جو کرنا ہے میرے ساتھ کرو، مجھے مارنا ہے مار دو، مگر میں اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتی، میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ جب اس عورت نے میری بات نہیں مانی تو میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں نے اسے اس حالت میں زندہ چھوڑ دیا تو یہ لڑکی اپنے بچے کے قتل کا مقدمہ بھی مجھ پر چلائے گی اور اس کے ساتھ زبردستی کرنے کا بھی مقدمہ مجھ پر چلائے گی، بہتر تو یہ ہے کہ اس لڑکی کو بھی میں مار دوں۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ پھر مجھ پر ایسی درندگی سوار ہوئی کہ میں نے اس لڑکی کو پانی میں دھکا دے کر گرا دیا اور اسے بھی مار دیا۔ میں نے 20 سال پہلے اس ماں اور بچے کو قتل کیا تھا اور اس کے بعد ڈر کے مارے میں نے وہ کام ہی چھوڑ دیا کہ کسی کو شک نہ ہو اور میں کسائی بن گیا، مگر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ آج 20 سال گزرنے کے بعد ظاہر میں بے قصور ہوں کہ اس شخص کو میں نے قتل نہیں کیا، مگر اس 20 سال پہلے کیے گئے قتل کی وجہ سے آج مجھے موت کی سزا مل رہی ہے۔ سچ ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، سوچئے اس لڑکی کو اللہ پاک نے اتنی ہمت دی تو اس لڑکی نے جان دے دی، اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھ لیا، مگر اپنی عزت کا سودا نہیں کیا۔ یہ وہ لڑکی ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ پاک اس کو تاج پہنائیں گے، جنت میں اس کو عزتوں کی جگہ عطا فرمائیں گے۔ ناظرین، آج کی لڑکیاں ذرا اپنے آپ کو دیکھیں،
کہ وہ کس طرح غیر مردوں سے فون پر باتیں کرتی ہیں، حرام رشتے بناتی ہیں اور اپنے رب کو ناراض کر لیتی ہیں اور اپنی آخرت کو برباد کر لیتی ہیں۔ ناظرین کرام، اگر عورتیں چاہتی ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر سکون ہو، اطمینان ہو، تو یہ کرے کہ پاک دامنی کی زندگی اختیار کرے۔ گھروں سے انشاءاللہ بے برکتی ختم ہو جائے گی، دلوں کے فاصلے ختم ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت کی نظر پڑے گی اور اللہ پاک پرسکون زندگی عطا فرما دیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایسے ہی معتبر و مستند واقعات کے لیے ہمارا چینل ایمان افروز واقعات کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔